السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین اور امت مسلمہ کے نوشگفتہ پھولوں، جس طرح سے پچھلے ویڈیو میں یہ بتایا گیا تھا کہ انشاءاللہ تاریخ وفات پر بھی ایک ویڈیو بنائی جائے گی۔ الغرض ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان رونما ہوئی جو ہمارے لیے سراسر رحمت ہے، جس کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بہترین طریقہ زندگی، بہترین طریقہ اور نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت تھے، جو ہمارے لیے ہدایت کا سبب تھے، جو ہمارے لیے ایک نور کا سبب تھے، جو ہمارے لیے قرآن حاصل کرنے کا ایک سبب تھے، جو ہمارے لیے اللہ کی رضا کا ایک سبب تھے، جو ہمارے لیے سفارش کا ایک سبب تھے، جو ہمارے لیے ایک جنت کا سبب تھے۔ یہ ہمارے لیے سراپا رحمت تھے، لیکن افسوس صد افسوس کہ ان کا دنیا سے چلا جانا امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا افسوس کا مقام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن کرنی تو اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شے کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، ان کے تاریخوں میں بھی اختلاف پایا گیا۔ جس طرح سے یوم پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخوں میں بھی اختلاف پایا گیا۔ کتابوں کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 1 ربیع الاول کو بھی بتائی جاتی ہے، 2 ربیع الاول کو بھی بتائی جاتی ہے، اور 12 ربیع الاول کو بھی بتائی جاتی ہے، لیکن آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف مشہور ہے لیکن 12 تاریخ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں نہ پیدائش کی تاریخ کا مقصد ہے، نہ وفات کی تاریخ کا مقصد ہے۔ ان کے آنے کا ہمارے لیے بہت بڑا ایک مقصد ہے، وہ ایک پیغام ہے۔ اس پیغام کو قرآن اور حدیث میں پایا جا سکتا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہنوں سے اس لیے منسوخ کیا ہو تاکہ امت مسلمہ بدعات اور خرافات میں نہ پڑ جائے، جس طرح سے عیسائی خرافات میں پڑ گئے، بدعات میں پڑ گئے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر کرسمس ڈے بناتے ہیں، اور امت محمدیہ بھی ایسے خرافات اور بدعات میں نہ پڑ جائے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہنوں سے اور تاریخ کی کتابوں میں اس کی نوٹ کرنے کی نوبت بھی نہیں آئی۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے پہلو کو دیکھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو صحابہ نے اس طرح سے نوٹ کیا کہ آپ کے بال کیسے تھے، آپ کی پیشانی کیسی تھی، آپ کی آنکھ کیسی تھی، آپ کی ناک کیسی تھی، آپ کے دانت کیسے تھے، آپ کے رخسار کیسے تھے، آپ کے مونڈھے کے درمیان کیا لکھا ہوا تھا، آپ کا قد کیسا تھا، آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کپڑے کس طرح سے پہنتے تھے، آپ کیا کھاتے تھے، آپ کس طرح سے پیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے چلتے تھے، ان تمام کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہو بہو نوٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس بات کی توفیق نہیں دی، اور امت مسلمہ تک اس بات کو بھی ٹھیک سے نہیں پہنچایا گیا، اس لیے اس میں اختلاف پایا جاتا ہوں۔ یہ بھی ایک اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔